بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو چوری، ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس شخص کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ اس کی فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے فکر و پریشانی میں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک نیک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جب کہ میں 99 انسانوں کی جان لے چکا ہوں۔ اس نیک شخص کو اس مسئلے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، تو اس نے اپنی عقل سے اندازہ لگایا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جوش میں آ کر اس نیک شخص کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ مگر اس کے دل میں یہ فکر و پریشانی باقی رہ گئی کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر اس بارے میں معلوم کروں، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر کار لوگوں نے اس کو بتایا کہ کسی جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس شخص نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کس طرح اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی کوئی مغفرت کا خانہ ہے۔ تو اس عالم کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گنہگار کے گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اس عالم نے اس شخص کو ایک جگہ کے بارے میں بتایا اور کہا، وہاں سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب اس شخص نے آدھا سفر طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس شخص کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس شخص کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کوئی نیک کام نہیں کیا، اس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آ کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کا فاصلہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کا فاصلہ، لہٰذا جہاں کا فاصلہ قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام گناہ گاری سے مقام عبادت 1 انگلی کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور گم ہو کر اسے واپس مل جائے۔ جو شخص 1 انگلی کے برابر میری طرف آتا ہے، میں 1 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔
امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔